بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ انسان خود اپنی تنہائی سے جانتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا۔ انسان کی تنہائی اس کا آئینہ ہے۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ احساسات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صدیوں لگ جاتی ہیں انسان کو پڑھتے پڑھتے۔ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ پھر بھی ہمارے دماغ میں زندہ ہی رہتے ہیں۔ دنیا آپ کی بات سمجھے نہ سمجھے لیکن آپ کو سمجھنے والا آپ کو نہ سمجھ رہے ہوں وہ وقت بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو آپ کے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے بیچ جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں اس کے بدلے تم نے کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحہ برداشت کیا تھا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جس کا حامی ہو خدا اسے کون ذلت دے، اس لیے اس کی ہے جسے خدا عزت دے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا۔ تم اپنی چاہت کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دل میں فرق آ جائے تو یاد رکھیے، فلسفے، منتیں، دلیلیں سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ عزت، رزق، زندگی اور موت ذرا برابر بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نظر اپنی منزل پر رکھو گے تو ہر چیز مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر ہر کسی کی بات پر دھیان دو گے تو وہیں پر تمہاری ہمت دم توڑ دے گی۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی بے قدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جی لی ہوتی ہیں۔ کسی کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہ دو کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا ایک خواب ہے تو تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر کر گزرو۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ آپ کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو عمل کہتے ہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشیاں دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضرورت پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ظلم کتنا بھی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے انتظار کے بعد تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔
ہر طلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ وقت نے سب کی اوقات دکھا دی، مگر افسوس وقت پر نہیں دکھائی۔ جس کو اللہ مل گیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس کو اللہ نہ ملے اس نے پایا ہی کیا۔ مشکلات کا سامنا کرو، کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھائے تو اذیت دگنی ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خاص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسا رہنا بہت الگ اور مشکل ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اگر التجا رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم اور دوسرا بے انتہا خوشحالی میں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدے اور ذرا ذرا بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ کہیں سجدہ، کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ نہ نصیب سے شکوہ ہے اب، نہ تم سے کوئی امید ہے، کافی ہے مجھے اللہ اور اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پہ یقین ہے۔ اب صبر کا زمانہ گزر گیا، اب صلح کا وقت ہے۔ اب بات سیکھنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافت ختم ہونے کو ہے، اب آنسو کی مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر کس کشمکش میں بیٹھے ہو جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے؟ وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا، مگر محبت عشق سے
बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। मट्टी से मिट्टी हो जाना नहीं, बल्कि उस मिट्टी को समेट लेना मोहब्बत है। तो जो तुम्हें समेट ले, बस वही तुम्हारी मोहब्बत का अख्तार है। फिर एक रोज़ तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम वाजिब थे और अल्लाह ने तुम्हें रोक लिया। एक तरीका वो है जिसके लिए तुम खुद को तैयार करते हो, और दूसरा वो जिसके लिए अल्लाह तुम्हें तैयार करता है। मगर जब तुम अपने तरीक़ों पर अट जाते हो तो वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता और ना पीछे मुड़ने देता, ताकि तुम्हें याद करवा सके कि सुकून को करीब लाने के लिए तुम्हें पहले उसके करीब जाना होगा जो इस सुकून को अता करने वाला है। तो फिर तुम उसे रात के इस पैर उठ कर दुख सुनाया करो, यकीन के साथ दुआ के लिए हाथ उठाया करो, अल्फाज नहीं मिलते तो बेबा आंसू बहाया करो और उसको बताया करो कि अभी भी मुंतज़िर हो तुम इसके एक गुण के, अभी भी मौजों की राह तकते हो। फिर आता है वो मकाम भी कि वक्त बिगड़ जाता है, लोग मुंह फेर लेते हैं, मुकद्दर रूठ जाता है। फिर इंसान खुद से बात करना सीखता है, खुद से बातें करते करते अल्लाह से बातें करने लगता है, और जब गुफ्तगू में उसकी ज़ात शामिल हो जाती है तो हर अल्फाज, हर सिसकी, हर आम मीठी लगने लगती है। और फिर वक्त सुधरने लगता है, लोग करीब आने लगते हैं, मुकद्दर बनने लगते हैं, मगर तब इन सब की तलब नहीं रहती। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बायस बनता है, अल्लाह ताला इसकी नस्लों में भी खैर मुतकिल फरमा देता है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता, वो आपके मालिक नहीं है, वो आपका रिज़्क नहीं है, उन्होंने आपको तख्लीक नहीं की है। उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का ज़ाहिर कर दे, आपसे आपका ख्वाब छीन ले, आपको आपकी अपनी ही नज़रों में बेवक़्यात कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है कि जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है, जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। शायद बाज़ दफ़ा चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे नज़र आती हैं। ये नज़र का कसूर नहीं होता, ये वक्त का कसूर होता है जो हर शय सही वक्त पर ही आश्कार करता है। हर तवज्जो देने वाला शख्स इग्नोर करने में भी माहिर होता है। कोशिश करें जब कोई आपको तवज्जो दे तो इसे हासिल करें, वरना नौबत अगर इग्नोर करने की आई तो आपको अपनी मौजूदगी पर भी शक होने लगेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मेहनत किए बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती। इसी तरह उस अल्लाह को राज़ी करो जो सारे जहाँ का मालिक है, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। नमाज पढ़ा करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। इंसानी ज़िंदगी में कभी एक कमी नहीं होती, बहुत से हिस्से होते हैं जो खाली रह जाते हैं, उन्हें कभी कोई नहीं भर सकता। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसके मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ जो सब्र का पक्का आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी बात है जो कोई और नहीं समझता। हर कहानी कागज़ पर नहीं उतारी जाती, कुछ किस्से रूह पर नक्श होते हैं, वो लिखे नहीं जाते, बस जिए जाते हैं और एक दिन साथ ही दफन हो जाते हैं। किसी को ज़ख्म मत देना, खराश जिंदा रहती हैं, ज़ुबान से वार मत करना, सदाएं जिंदा रहती हैं। बस एक करदार है जो हशर में जलवा दिखाएगा, मिसाल बन के रहना, मिसालें जिंदा रहती हैं। आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। लिहाजा मुस्कुराइए और नफ़रतों के इस जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ हक़ूक़ और कुछ राज सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके माबीन ही अच्छे लगते हैं। अपने वो नहीं होते जो फ़ारिग वक्त में तुम्हें याद करें, अपने वो होते हैं जो मसरूफ़ होकर भी तुम्हें याद करें।
دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخر میں وہی کاٹو گے۔ ہم لوگ محبت پر تحریر لکھتے ہیں، فلسفے جاڑتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مگر محبت نبھاتے نہیں ہیں۔ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک بھی نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارا مسلسل دستک کے نشان ہے۔ بس تم اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو تہجد پڑھیں، یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ لوگوں کی نظر میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ رب راضی ہے تو تم بھی راضی ہو، دعائیں بھی راضی ہیں، نصیب بھی راضی۔ تو پہلے تم اس سے راضی ہو جاؤ، پھر وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تم نے راضی ایسے ہونا ہے کہ اس کی رضا کو اپنی رضا کہنا ہے، پھر وہ راضی ایسا ہوگا کہ تمہاری رضا ہی اس کی رضا ہوگی۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس سے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ سورج اور والدین کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ جب محبت اللہ سے ہو جائے پھر کہنا نہیں پڑتا کہ فجر پر اٹھا دینا، آنکھ اپنے آپ ہی کھل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے، بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالآخر دور لے ہی جاتا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کے بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں اس کے متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کے متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، کہاں چاہے تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بس تم دعا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قبولیت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ تم بس اللہ تعالیٰ پر صبر اور یقین رکھو۔ جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں
پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ آپ قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھیں اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیں۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتا ہے وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوا کرتے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئے جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر آپ کو مہربان اور درست ہونے کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو مہربان ہونے کا انتخاب کریں اور آپ ہمیشہ درست رہیں گے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنی جڑوں کو صرف پرسکون جگہوں پر گہرائی تک جانے دیا کیجیے، جہاں آپ کو اپنی شاخوں کے بارے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ناکام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ آپ کو چھوڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے انتظار کرنے دیں۔ بھولنا سیکھیے ہر اس یاد کو جو تکلیف دیتی ہے، تذکرہ کریں، یاد رکھیے ہر وہ لمحہ، وقت اور زمانہ جو چہرے پر چمک لاتا ہے، دل کو شاد رکھتا ہے۔ جب ہم کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ محبت کریں تو بدلے میں ہمیں ہی منہ کے بل گراتے ہیں۔ انسان کچھ بھی کرے، کیسے بھی ہو، صرف ایک بار رجوع کرے اللہ سے تھام لیتا ہے، پناہ نہیں چھوڑتا۔ یہاں کوئی کسی کا سکا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مزاج کے خلاف ہو کر دیکھیے، آپ کا خلوص محبت منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسے لوگ چاہتے تھے آپ ویسے نہیں کرتے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جو کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا، رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھا کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔
دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، مگر قیمت دوست کی نہیں، اعتبار کی ہوتی ہے۔ تلک رہے یا نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپنے میں مدد دیتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو، اللہ تمہیں وہاں سے نواز دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے جب کوئی شخص بے حد افسردہ ہو تو اسے ڈوبتا سورج اچھا لگنے لگتا ہے۔ جب آپ کا سکون کا طلب کسی سے منسلک ہو تو یقین جانیے پھر آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جس کی آنکھیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ دل کا سچا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے دماغ میں سچ نہیں ڈالے گا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود ہی دریافت کرنی ہوگی۔ وقت تو وقت ہے، وہ نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے، مگر جاتے جاتے وہ ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی یادوں کی صورت میں تو کبھی پچھتاووں کی صورت میں، اور پھر انہیں سمیٹنے کی کوشش میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں سمیٹ نہیں پاتے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے، گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنے قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ہماری زندگی میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ سے دوستی لگا لیں، پھر اس مقدس ذات باری تعالیٰ کی قدرت کے رنگ دیکھیں۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، کیونکہ نہ تو اصل میں مصیبت دیکھی ہے نہ عذاب، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ چیزیں اگر قابو نہ پائیں تو رخصت ہو جاتی ہیں، اور صبر چاہے طویل عرصے تک چلے ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔